بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات، میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، گیلانی صاحب کی جیت سے جمہوریت کی خدمت ہوئی یا نہیں، یا جمہوریت کے علمداروں نے جمہوریت کا قتل کیا؟ آج پروگرام کے اندر ہم ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ضمیر کا ووٹ کیا ہوتا ہے، ضمیر کی آواز کے اوپر ووٹ کرنا، یا کسی کی ٹکٹ کا لالچ جو ہے وہ کسی کو دے کر اور اسے اپنی مرضی کا ووٹ لینا، یہ تمام باتیں کس زمرے کے اندر آتی ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جو ذمہ داریاں عمران خان صاحب نے ڈالی کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں کی بلکہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے، تو کیا واقعی الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین پاکستان سے ہٹ کر کوئی کام کر رہا تھا؟ آئین پاکستان سے ہٹ کر کام کرنے کی وجہ سے اگر اوپن بیلٹ ہو جاتا اور اوپن بیلٹ کی مد میں یہ 16 ارکان جو تھے یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پتہ چل جاتے تو وزیر اعظم صاحب ان کے خلاف کیا کارروائی کرتے؟ اب اگر ان کے علم میں لوگ آ چکے ہیں، پوائنٹ آؤٹ تو ہو جاتا ہے، تو کیا کارروائی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے؟ اور ان کا قد کتنا بڑھے گا؟ اعتماد کا ووٹ لینے کا خود سے اعلان کرنا یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے؟ اس فیصلے کی روشنی کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا جو اپنی پی ڈی ایم تھی اس کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ تمام باتیں بھی ڈسکس ہوں گی، لیکن ساتھ میں گفتگو ان کی کارکردگی کے اوپر بھی کریں گے۔ کارکردگی بہت میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہو، آپ عوام کو ڈیلیور کر رہے ہوں، آپ نے جو اپنے اصول طے کیے تھے ان اصولوں کے مطابق آپ حکومت لے کر چل رہے ہوں، اس میں سب سے بڑا نعرہ جو آپ نے لگایا تھا وہ احتساب کا نعرہ تھا۔ عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے بھی یہ بات کہی تھی کہ جی یہ چاہے جو مرضی کر لیں، ان کو این آر او نہیں دیا جائے گا، پاکستان کا جو لوٹا ہوا پیسہ باہر ہے اس کو واپس لایا جائے گا۔ میرا سوال یہاں کچھ اور ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کے پاس اقتدار موجود ہے، آج 3.25 سال کے اندر انہوں نے کتنا پیسہ، لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ 3.25 سال کے اندر ریکور کیا؟ اس کے اوپر بھی پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ کچھ گفتگو جو ہے وہ کارکردگی پر، جمہوریت اور سینٹ، ان ٹاپکس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں، انور محمود خان صاحب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ہیں، سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حافظ عبدالرحمان صاحب، ماہر قانون ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ وسیم انور بیگ صاحب تجزیہ کار ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ وسیم صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے سر آپ کے پاس آنا چاہوں گا ایئر وائس مارشل انور محمود خان صاحب۔ سر یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا سر، اس کے اندر کچھ ارکان نے عمران خان صاحب کو ظاہرہ ووٹ نہیں کیا، عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ خود سے لینے کا اعلان بھی کیا۔ سر آپ کے خیال میں کیا عمران خان صاحب اگر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کا اعلان کرتے تو اس سے ان کا اعتماد زیادہ نہ بڑھتا؟ ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے، پارٹی سے نکالتے؟ اگر آپ میں آپ کے ڈیول سٹینڈرڈز نہیں ہیں تو پھر آپ وہ بات کیوں کرتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتی ہے، وہ بات نہیں کرتے جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی؟ سر ایسا وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھے شخص کو زیب دیتا ہے؟ سر ویری نائس کویسچن، بہت مہربانی ارسلان آپ کے ٹی وی پہ آنے کی۔ سر میں اس سے ایک قدم پہلے بھی چلا جاؤں۔ جب یہ الیکشنز ہوئے ہیں سر تو ملک میں کافی شور شرابہ ان کے اوپر تھا کہ اوپن ہونے چاہیے، اوپن نہیں ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ بہت شور شرابہ یہ بھی تھا کہ ایز یوزول، اور اب تو یہ کئی دہائیوں سے منی از دی گیم، جس کے پاس زیادہ پیسہ وہ الیکشن جیت جاتا ہے جی، اور ابھی بھی اللیجڈ یہ ہے کہ پیسے کا کافی ریل پیل ہوئی ہے، کس نے دیا، کس کو دیا، جاننے والے اس کو بھی جانتے ہیں۔ مگر میں نے آپ سے گزارش یہ کی تھی کہ الیکشن سے چند دن پہلے کی بات پہ چلے جاتے ہیں۔ پریزیڈنٹ نے ایک ریکویسٹ کی تھی سپریم کورٹ سے سر کہ آپ اس کے اوپر اوپینین دیں۔ ہاں جی، ٹوٹلی لیگل بات تھی، ہمارے لیگل بیٹھے ہوئے ہیں، ماہر ہیں قانون، وہ زیادہ روشنی ڈال سکیں گے، اور کہا تھا آپ اس کے اوپر اوپینین دیں۔ اب سپریم کورٹ کی اوپینین بھی، آئی مین اٹس این الٹیمیٹ ایپیکس باڈی ہے، ان کی اوپینین بھی حکم ہے، شاعرہ میٹر کرتی ہوں۔ نہیں جی میٹر کرنا چاہیے، ہاں جی بالکل ٹھیک، آفٹر آل دیٹ از دی لا آف دی لینڈ۔ ہاں جی، سپریم کورٹ نے بڑے کلیئر الفاظ میں کہا تھا کہ آپ ان کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں اور اکاؤنٹیبل بنائیں۔ اب جب آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا سر تو اس سے پہلے میں کہوں گا کیا آپ نے یہ تناظر دیکھا ہے اس میں؟ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود الیکشن کمیشن نے یہ فرمایا کہ جناب ہم تو پرانے طریقے پہ کریں گے،
اور اس شام کو جب لوگ گئے وہاں کچھ اپنی گزارشات لے کر تو وہاں تالا لگا ہوا تھا. اب یہ جو کچھ ہوا یہ اس کے بعد ہوا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو جتنی رام لیلا کہانی آپ نے سنائی ہے یہ ہوتی. تو میرا آپ سے کاؤنٹر کوشچن جو بنتا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ریئلی اہل ہیں اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن بنانے کے، جب سپریم کورٹ جیسی باڈی کو آپ ایک حکومت کا وہ ادارہ وچ از آلموسٹ انکویسچنیبل، وہ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے اور تالے لگا کے چلا جاتا ہے. جب اگلے دن یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ کل کو پتہ لگے جی اگلے ہفتے دشمن مشرقی مغربی محاذ کے اوپر آئے گا اور ہم لوگ جہازوں کو بند کر کے سو جائیں. ہم تو اس سے پہلے کاکپٹ سے نہیں نکلتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی رائے کو الیکشن کمیشن کو سامنے رکھنا چاہیے تھا، لیکن سر اس میں ٹائم کا بھی ایشو تھا کہ ایک دن پہلے کی یہ بات ہوئی تھی، لیکن اس میں قانون کیا کہتا ہے؟ میں نا ختم، اب بات مکمل مجھے کرنے دیجیے کیونکہ جب ماہروں کے پاس آئیں گے تو میں ہمتن گوش ہوں گا اور میں سنوں گا. کمپلیٹ کریں جی. اب ٹائم از ناٹ مٹیریل. یہ کس نے کہا تھا جی آپ 2 دن ڈیلے نہیں کر سکتے؟ نعوذ باللہ، یہ پتھر بھی لکھا ہوا ہے. میں دیکھیے پہلے میں ایک اور چیز ڈکلیئر کر دوں. نارملی ایوری باڈی از افیلیٹڈ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. میری ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ ہے پاکستان. چاہے ایکس ہو چاہے وائی ہو، میرے ملک کے لیے ہے تو میں اس کا بندہ ہوں. میں ووٹ بھی ویسے ہی دیتا ہوں ریگارڈ لیس. اس دفعہ جو ووٹ ہوئے میرے اسپلٹ ہوئے تھے. گھر والوں نے مجھ سے بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں دیکھ رہا ہوں یہ ان میں اہل کون ہے. میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ اس کا مینیفیسٹو کیا ہے، کیونکہ مینیفیسٹو ہمارے دکھانے کی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اس کے اوپر عمل کرنے سے اس پتہ چلتا ہے تناظر کہ میں اس نے عمل کیا کہ نہیں، وہ بات کی بات ہے. میری نظر میں ان میں اہل کون تھا عمل کرنے کے لیے. اب میں وہی بات آپ سے کرتا ہوں، اگر ایک دن رہ گیا تھا تو آپ پروسیجر میں بات کر رہے ہیں. کون کہہ سکتا ہے الیکشن کیا قیامت آ جاتی؟ یہ چلیے ڈے ایکس کو ہوا ہے، معاف کیجیے X+2 میں ہم الیکشن کر دیتے ہیں، کوئی قیامت تو نہیں آ جانی تھی. وہ وجہ کیا جی جو بھی انہوں نے کرنا ہے، چاہے نمبرنگ کر دی، بار کوڈنگ کری جو مینشن کیا تھا. اچھا بالکل ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں حافظ عبد الرحمان صاحب سے قانونی طور پر رائے جاننا چاہ رہا ہوں. میں اپنی رائے دینا نہیں چاہ رہا تھا. حافظ صاحب کیا قانون سے بالا تر ہو کے قانون کے اوپر عمل نہیں کیا گیا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈائریکشنز دے دی گئی تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس ساری سینیریو کا ذمہ دار ٹھہرانا آپ کو سمجھ میں آتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ فاروق صاحب. اب المیہ یہ ہے کہ حکومت اور حکومتی کرندے جو ہیں، وزراء جو ہیں، اپنی ناکامی کا سارا وزن بلیم جو ہے الیکشن کمیشن پر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ الیکشن کمیشن کو متنازع بنا دیا جائے. آئندہ جو الیکشن ہونے ہیں اس میں بھی یہ جھگڑا کھڑا ہو جائے کہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں یا نہیں ہے. آرٹیکل 2 to 6 آف دی کنسٹیٹیوشن واضح طور پر کہتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا. یہ میں نے ملتان میں 5-6 روز پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا، وہاں پریس میں چھپا کہ یہ سیکرٹ سپریم کورٹ اس سے باہر جا نہیں سکتی. سپریم کورٹ 2 to 6 کے تحت سیکرٹ بیلٹ سے الیکشن ہونا. اب وہ جو کہ ساتھ یہ پخ بھی لگا دی کہ جی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہونی چاہیے. تو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اب ہمارے محترم انور خان صاحب نے فرمایا کہ الیکشن آگے ہو جائے، اور دستور بھی ٹائم مقرر کرتا ہے کہ اس کو کیسے آگے پیچھے لے جا سکتے تھے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے جو شیڈول دیا ہوا تھا الیکشن کمیشن واز باؤنڈ ٹو ہولڈ دی الیکشن آف دی سینٹ. اب یہ سارے پروسیس سے حکومت جو ہے وینٹیلیٹر پر چلی گئی ہے، آکسیجن کے سہارے زندہ ہے. اب یہ سیاسی پارٹی کو بھی چاہیے. کیا عمران خان کو اس وقت نظر نہیں آیا جب جہانگیر ترین اپنے جہاز پر سواریاں ڈھونڈو کے ان کو پرائم منسٹر کے لیے؟ دیٹ واز کرپشن جس کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے عمران خان. دیٹ واز ناٹ کرپشن، دیٹ واز پولیٹیکل مینجمنٹ. دیٹ از پارٹ آف دی کرپشن کہ آپ لوگوں کو خرید کے لے آئیں جہاز میں بٹھا کے ادھر ووٹ دو ادھر ووٹ دو. اور کیا ہے وہ؟ اچھا ٹھیک ہے. اس وقت کے الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ جہانگیر ترین کیا کر رہا ہے. اچھا. پھر شوگر مافیا بھی ہوا، پھر سب کچھ ہوا. کیا کیا ہے عمران خان کے؟ دوسروں کو بلیم کرتا ہے، اپنی ناکامی آج تک کوئی ڈلیور نہیں کر پا رہا. اس کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے. اچھا. ٹیم وہی ہے جو شیخ ابھی جو زرداری کا بھی وزیر خزانہ تھا، اب وہ IMF کا نمائندہ ہے، اس کو لے لیا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ انور محمود خان صاحب نے ایک الیکشن کمیشن نے بالکل صحیح کیا ہے، بالکل قانون کے مطابق کیا ہے. یہ حکومتی جو ہیں
वेल विशर और उनके एडमायरर वो खामखा इलेक्शन कमीशन को सर मुतनाज़ देखिए हम जो जिस नुक्ते मेरी राय में इलेक्शन कमीशन ने राइटली बिल्कुल ठीक है, मेरी राय ये लेकिन है। इसमें नुक्ता ये है, देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात भी मैटर करती है ना। वज़ीर आज़म है वो, उन्होंने कौम से खिताब के अंदर ये बात वो तो कही घबराया हुआ था खिताब में। सर ज़ाहिर है नॉट लाइक ए प्राइम सर मिनिस्टर। वो तो जाहिर है वो उनको एक मसला हुआ है, एक मसले का सामना करना पड़ा है, शिकस्त हुई है उनके कैंडिडेट को, घबराना तो बनता है। लेकिन सर उनकी ये जो गुफ्तगू है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट में बिकने वालों को बचा लिया, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट में बिकने वालों को बचा लिया। देखिए अब ये इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार कैसे ठहराया गया, इसके ऊपर बात हो रही है नहीं, सर। हुकूमती अनवर महमूद खान साहब का भी ये मानना है कि वाकई इलेक्शन कमीशन ने बचाया। पास इतनी एजेंसियां हैं, इतने अरबों रुपए उस एजेंसियों पर खत्म होते हैं, उनको पता है, वो बता दे कि इसकी पार्टी के देखते हैं कि क्या वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। इमरान खान कोई एक्शन नहीं लेगा, सिर्फ दावे करता है। अगर एक्शन लेगा उसको पता है ये मेरे खिलाफ हो जाएगा, 10 बार और भी ले जाएंगे, इसलिए उसको दबाएगा। इस अपने आदमियों को जो करप्शन किया, जो बिके हैं उसके, इन बकाऊ माल को लिया क्यों उसने? इन बिकाऊ माल को लिया, बिल्कुल ठीक है। बकाऊ माल को लिया क्यों है? ये बकाऊ माल नून लीग में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है, तहरीक जमात इस्लामी को छोड़कर सबके पास है। अनवर महमूद खान साहब आप रिस्पॉन्ड करें, फिर मुझे वसीम साहब के पास जाना है। सर जो है वो एग्री नहीं करते आपकी गुफ्तगू से। हाफिज साहब सद काबिल लेकिन वो मोहतरम कानूनी तौर पर एग्री नहीं करते, उन्होंने आर्टिकल बताया 226। मैं तो इनकी जी प्लीज जितनी इज्जत करूं कम है। कहाँ हम स्टूडेंट्स, ये मास्टर हैं, हम इनको लुकअप करते हैं। हाउएवर एज अ सिटीजन एंड नॉन पॉलिटिकल इन टर्म्स ऑफ पार्टी, मैं दो चीज़ें अर्ज करूंगा। अभी इट्स गुड टू कोट जहांगीर तरीन, मगर ये कोट किनके खिलाफ कर रहे हैं? छांग मांगा के खिलाफ कर रहे हैं। ये वही मुल्क है पंजाब में 18 बंदों के साथ एक मुल्क पंजाब, मुल्क मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसकी पॉपुलेशन को आप लें तो दुनिया का तीसरे सबसे ताकतवर मुल्क जो है जर्मनी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, उससे 1.5 गुना ज़्यादा आबादी है, एरिया भी। उसके ऊपर आप ये हिसाब किताब कर रहे हैं सर। अब छांगा मांगा के साथ ये हुआ, वही तरीन ने किया। दोनों गलत थे, दोनों को आप पकड़ें और क्वेश्चन बनाएं। अब आपने बात किया प्राइम मिनिस्टर बंदों के साथ क्या करेगा, उसने तो भाई करके दिखाया। 20 बंदे इसके मुनहरफ हुए थे पिछले इलेक्शन में, 20 के 20 को निकाल दिया। इससे पहले मुझे एक पार्टी का बता दें जो उसने निकाला है। नहीं सर, अभी मैं कुछ अर्ज मुकम्मल करने लगा हूँ, मेरी बात मुकम्मल, फिर आप जो फरमाएंगे मिस हो रही। सर कहने और करने में फर्क है, इन्होंने कहा किया नहीं सर, मसला ये कहना चाह रहा था 20 जो पार्टी के निकाले। जी अभी इन्होंने अपने वजीर कानून को निकालने की बात की। अभी कल ऐवान के अंदर वो आपके महमूद खान साहब से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे और सारा सिलसिला चल रहा बात की ना जब निकालने का। नहीं, पार्टी में मौजूद है वो, सिर्फ इस्तीफा लिया गया। जी प्लीज। दैट इज नॉट गुड इनफ, मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता। देखिए सियासत इट्स अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। ठीक है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करते हैं, ये याद रखिए कि अनलाइक सम डिक्टेटर सेट कि इट्स अ पीस ऑफ पेपर, इट्स नॉट। ये हमारे लिए अलहामी किताबों के बाद मुकद्दस तरीन सहीफ़ा है। ठीक है। हाउएवर ये मैन मेड है और ये टाइम है। अब जो दुनिया की पहली डेमोक्रेसी बननी शुरू हुई, मैग्ना कार्टा से शुरू हो जाए 1208 आज तक 900 साल हो गए, जी प्लीज। उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। उसकी वजह है। ऑन द अदर हैंड दुनिया की सबसे ताकतवर कौम ले लीजिए अमेरिका, उनका कॉन्स्टिट्यूशन इज टोटली रिटन। उसमें भी एडजस्टमेंट है। अभी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस को देख लीजिए। एक और बात देख लीजिए, हमारे और उनमें फ़र्क क्या है सर। वो जब वो अमेंडमेंट करते हैं, उसमें एक अमेंडमेंट 79 ईयर्स लगे थे। ठीक है। 10 साल से कम किसी अमेंडमेंट को नहीं लगे। ठीक। हमारी अमेंडमेंट तो आधे घंटे में मुकम्मल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है सर। मुझे ये क्रेडिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इस तनाजुर में देखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है सर। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आता हूँ। तो वसीम साहब आपके लिए सवाल है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को हमें अप्रिशिएट तो करना बनता है कि उन्होंने खुद से एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला किया। उन्होंने डरे नहीं, वो अपोजिशन से धमके नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि वो खुलेआम एतमाद का वोट लेंगे। और उनके इस फैसले से, और दूसरा जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया, वो नैरेटिव बड़ा जानदार है। वो ये समझते हैं कि मुल्क से करप्शन का खात्मा होना चाहिए, और करप्शन उन्होंने होती हुई पहले बात कर रहे थे, फिर दिखा भी दी। तो करप्शन के खात्मे के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा।
جی ویلکم بیک ناظرین. وسیم انور بیگ صاحب, سر گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اگر ملک سے کرپشن کے خاتمے کی بات کرتے ہیں سر, اور انہوں نے مسلسل اس نیریٹو کو بلڈ کیا کہ پاکستان کے اندر کرپشن ہوتی ہے, سینیٹرز کو جو ہے وہ سینیٹرز خریدتے ہیں لوگوں کو, اور ایم پی ایم این ایز جو ہیں وہ بکتے ہیں, تو سر جب یہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے, اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ آئے, منتخب ہو کر آئے, اور آپ نے اپنی ہی پارٹی کے خلاف ووٹ کر دیا, تو سر اور کروڑوں روپے جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں, تو سر یہ بات ختم نہیں ہو جانی چاہیے؟ اس بات کے اندر تو بڑا وزن ہے, وزیر اعظم صاحب کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ السلام علیکم. دو ایک باتیں نا, آپ کی باتیں میں سن رہا تھا تو مجھے بچپن کا نا ایک واقعہ یاد آ گیا. وہ شادیوں میں نا برات پہ وہ پیسے پھینکا کرتے تھے جی, اور بعض اوقات میرے جیسے جو سو کالڈ شرفا ہے نا, وہ بھی اس لوٹنے میں شامل ہو جاتے تھے کہ یار 2-4-5 روپئے ایسی بھی جمع کر رہی. تو بات اگر یہ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے پیسے لیے اور گیلانی کے بیٹے نے طریقہ کار بتایا ووٹ ضائع کرنے کا, تو میں اگر فرق دیکھوں نا یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے ووٹوں کا, 4-5 ووٹوں کا, بہت زیادہ تو نہیں ہے, 164 169, ہاں جی وہ سارا کو ہی پتا ہے جی. تو ان میں سے 3 ووٹ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ضائع ہوئے. وہ وزیر اعظم کا سب سے پہلے تھا, اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی زرتاج گل, اس کا ضائع ہوا, اور اس کے پیچھے افریدی کھڑا. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی پیسے لوٹنے والے بچوں کی طرح نا بیچ میں شامل نہ ہو گئے ہوں کہ چلو جی 50 کروڑ لب رہے ہیں, ایک ووٹ ضائع کر دینے ہیں. بات ارسلان صاحب, میں کبھی بھی کانسپائریسی تھیوریز پہ بلیو نہیں کرتا. میری ہمیشہ سے پازیٹیو اپروچ رہی ہے, اور میں انالائز بھی چیزوں کو نا پازیٹیولی کرتا ہوں. مجھے نمبر 1 ذاتی طور پہ سینٹ الیکشن کے طریقہ کار پہ اعتراض ہے. جب آپ اس کو محدود کر دیں گے چند لوگوں میں, تو آپ کے نزدیک اوپن اور سیکرٹ کا ایشو نہیں ہے جی. جنرل الیکشنز میں پاپولر ووٹ سے ان کی سلیکشن ہونی چاہیے. کرپشن جو ہے 100% نہیں تو ایک بہت میجر پورشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, قصہ ختم. لیکن یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے, اور یہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں آتا. جیسے حافظ صاحب فرما رہے تھے, یہ کانسٹیٹیوشن میں کلیئرلی طریقہ کار مینشن ہے کہ سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے جو انتخابات ہیں, اور ان کے اسپیکر اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین, ان کے طریقہ کار کیا ہے, ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے. سر دیکھیں نا, اس میں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی جب اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی, اس وقت ایک جج صاحب کی طرف سے, آنریبل جج صاحب کی طرف سے یہ ریمارکس آئے تھے کہ جب آپ نے الیکشن کروانا ہے تو پھر اس کو آئین کے تحت سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہونا چاہیے, ادروائز پھر پارٹی کی جس پارٹی کی جتنی پوزیشن ہے اس کے اکارڈنگلی سینیٹر خود بخود منتخب ہو جائے. مجھے اس میں نا انٹرپٹ کریں نا, اس میں دیکھیں خرابیاں ہیں, خامیاں ہیں, اور کوتاہیاں بھی ہیں. اور جب اس وقت آئین کی تشکیل ہو رہی تھی, اس وقت میرا مطلب ہے کوئی ایک وہ سٹوری بک نہیں لکھ رہے تھے, کوئی ناول نہیں لکھ رہے تھے, وہ آئین پاکستان تشکیل دے رہے تھے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی چیز شروع تو ہو, اور انہوں نے آئین دیا اس معنی کی قومی اسمبلی نے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو یور اون نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس آپ اس کی موڈیفیکیشن کر لیتے ہیں. اچھا, اب اگر اس کے اندر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی یہ خامی ہے کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں جب آپ اس کا چناؤ دیں گے تو یہ چیز نظر آئے گی. مجھے صرف یہ چیز سمجھا دیں آپ کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور وفاقی وزراء کو ووٹ کاسٹ کرنا نہیں آتا. مجھے صرف اس چیز کا جواب چاہیے کہ وہ بھی یہ بیوقوفی کر سکتے ہیں. میں بیوقوفی سے کہوں گا جی کہ وہ ووٹ انہوں نے اپنے ضائع کر دیے, اور پھر اگر وہ 3 بندے ہی صرف اپنا ووٹ ٹھیک ڈالتے تو یہ پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا کرپشن کے خاتمے کے لیے طریقہ کار میں تبدیلی کرنے میں حرج کیا ہے سر؟ وزیر اعظم صاحب اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو نہ اپوزیشن نے ان کو ساتھ دیا, نہ کوئی اور ساتھ دے رہا ہے. سر ساتھ دینے کی بات نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب یہ صرف اس میں نہیں کر رہے, یہ سارا پاکستان یہ چاہتا ہے. سنیں نا, کیا آپ کو ان کی ایفرٹس جو ہیں ان میں سنسیریٹی نظر نہیں آتی؟ ایشو کیا ہے؟ اچھا, مجھے اس میں یہ سنسیریٹی اس لیے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آخری وقت میں آ کے انہیں یہ چیز یاد آئی ہے. یہ 2-2.5 سال پہلے بھی یاد آ سکتی, ان کو پتا تھا.
اور یہ جو اس کا سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا ٹینیور ہے وہ بڑا پہلے سے لکھ دیا. پھر آپ بتائیں کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے ان کی انٹینشن؟ آپ دیکھیں 110 دن اگر اس کے مفادات کیا تھے پھر یہ بتائیں. ان کے مفادات جو تھے کہ وہ ایک چیز کو کمپلیکیٹڈ بنانا چاہ رہے تھے. وہ بالکل ایک امبیچور جاہل قسم کے ایڈوائزرز میں گھسے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جو ان کو الٹی سیدھی ہدایت. اب دیکھیں اتنے اچھے کام پی ٹی آئی نے کیے ہیں, ہم تو بیٹھ کے تنقید کرتے رہتے ہیں نا. ابھی جب آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو ان کی 3-4 چیزیں صرف بتاؤں کہ وہ اتنے خوبصورت انہوں نے کام اس قوم کے لیے کیے ہیں, لیکن وہ بغض نواز شریف اور اپنے پولیٹیکل ریبیلری اور وہ جو 4 گدھے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, وہ بیڑا ان کے اچھے کاموں کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس طرح سے ظاہر ہے وہ منسٹرز ہیں, ہم اس طرح تو نہیں کہہ سکتے انہیں. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ منسٹرز ہیں, دے آر اکاؤنٹیبل ٹو آس. وہ دیکھیں, وہ ہمارا, ہم انہیں تنخواہ دیتے ہیں, ہم انہیں بزنس کلاس کی ٹکٹیں دیتے ہیں, ہم انہیں بزنس کلاس کی ٹکٹیں دیتے ہیں, ہم ان کو جو ہے 5 سٹار ہوٹلوں میں رکھتے ہیں. آپ ان کی صلاحیتوں کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں, لیکن ایک انسان کی جنس تو نہ تبدیل کریں آپ. اچھا گزارش یہ ہے سر, دیکھیں میری عرض سنیں سر, میری عرض یہ ہے, they are public figures, I agree with you. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر, میری گزارش وسیم صاحب آپ سے صرف اتنی ہے کہ آپ قوم کو یہ سمجھائیں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو سینٹ الیکشن کے اندر یہ جو کرپشن کا معاملہ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کا اس کے پیچھے مفادات جڑے ہوئے تھے, تو وہ کون سے مفادات جڑے ہوئے تھے, وہ ذرا قوم کو بتائیں پلیز. سر مفادات یہ ہے کہ یہ اس چیز سے میرا خیال ہے شاید ہی کوئی دنیا میں بندہ اختلاف کرے جو کہ کرپشن جو ہے اس کے حق میں کوئی دلائل نہیں دے گا. ہر بندہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ خراب ہے, لیکن اس ساری چیز کو دور کرنے کے لیے ہمیں انصاف چاہیے. آپ کی آج ہر خرابی جو ہے اس کے اندر جو آپ کو ترازو کا وہ جو پلڑا ہے نا, اس میں توازن نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہو گیا, وہ امبیلنس ہوا ہوا ہے. میں سمجھ گیا ہوں جب تک آپ بیلنس, بیلنس, کیونکہ خان صاحب نے 2.5-3 سال کے اندر اپنی کارکردگی اس طرح سے نہیں دکھائی تھی. ان کے حلقوں کے اندر ایم این ایز ایم پی ایس جو ہیں وہ حلقوں میں جاتے تھے, ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, مہنگائی ہوئی, اور نہ جانے کون کون سی خرابیاں, بجلی کے بل, پانی, یہ گیس, یہ تمام چیزیں عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی. تو خان صاحب کو خود اپنی پوزیشن کے اوپر خوف اور ڈر ہونے لگا کہ ان کی جو پارٹی کی اسٹرینتھ ہے وہ کم ہو جائے گی. اس وجہ سے انہوں نے یہ سیکرٹ بیلٹ کو ختم کرنے کی بات کی تھی. میں ایئر وائس مارشل انور محمود خان صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. سر مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں بڑی جلدی کر دیتا ہوں جی, وہ زیادہ نہیں میں اس میں ٹائم میں. بات یہ ہے کہ خان صاحب کی جو پارٹی ہے نا, وہ ان کی پارٹی اب نظر ہی نہیں آتی. وہ سارے یہ جو ان کو وہ یہ ٹولہ ملا ہوا ہے احمقوں کا, یہ ان کو وہ تحفے میں ملا ہوا ہے الیکٹیبلز کے نام سے. اب ان کے وزیر جو اپنے اتنے, یہی تو میرا رونا ہے نا جی کہ تحریک انصاف میں اتنے قابل لوگ ہیں. جسٹس وجی الدین کہاں نظر آتا ہے, حامد خان کہاں نظر آتا ہے, وہ ایک چیمہ ہوتا تھا جی ان کا, وہ کہاں نظر آتا ہے, ایئر وائس مارشل ایئر مارشل شاہد ذوالفقار کہاں نظر آتا ہے, جو اس چیز کو لے کے چلے تھے, جس نظریے کو لے کے, وہ آج یہ سارے وہ انہوں نے ادھر ادھر سے اکٹھے کر لیے, تو بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ. سر ایئر وائس مارشل انور محمود خان صاحب, ایک تو خان صاحب کی اس ساری کاز کے پیچھے, اس ساری کمٹمنٹ کے پیچھے ان کے ذاتی مفادات جڑے ہو سکتے ہیں, پارٹی کے مفادات جڑے ہو سکتے ہیں, ملک اور قوم کی خدمت نظر نہیں آتی. اگر ملک اور قوم کی خدمت کرنا وہ چاہتے تھے تو 2-2.5 سال کے اندر ان کے پاس ٹائم پیریڈ موجود تھا, وہ اس میں کرتے, وہ کہتے کہ جناب میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میرا ساتھ دیا جائے. اپوزیشن کو ساتھ بٹھانا نہیں چاہتے, 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے نہیں, اپوزیشن کے بغیر آئین میں ترمیم ممکن نہیں ہے. سر پھر یہ کس طرح سے صرف آپ لفاظیت سے تو ملک اور قوم کی خدمت نہیں کر سکتے نا, پریکٹیکلی آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. ایبسولوٹلی رائٹ جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ 20 سال 40 سال بھی اگر مشقت کرتے ہیں, صحراؤں میں پھرتے ہیں جو سادھو کی طرح, جوگی کی طرح, تو جب آپ مندر میں آئیں گے یا آپ نے ایک صوفی کی طرح کیا ہے, تو اگر آپ مکہ مدینے آئیں گے تو آپ کو جو روایت ہیں وہ کرنی پڑیں گی. یہاں وہ روایت نہیں ہو رہی. اب جمہوریت میں بعض خصوصیات ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات ہے کانسٹیٹیوشن. آپ نے بنانا ہے, کس نے بنایا ہے؟ ہمارا کانسٹیٹیوشن جب بنا, یہ تیسرا ہے, 56 میں ایک بنا, پھر ایوب خان کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, پھر بھٹو صاحب نے بنایا, اور ایکچولی یہ 3 بن گئے. ایکچولی ہمارا چوتھا ہے. وکیل صاحب اس کو بہت خوبصورت روشنی ڈالیں گے, ماہر ہیں ان کے. تو جب آپ ایک کانسٹیٹیوشن میں 130 کے قریب امینڈمنٹس کر دیتے ہیں
260 270 اس کے ٹوٹل آرٹیکلز ہیں، تو آپ نے 50% تو اس کو بگاڑ دیا نا، پھر آپ اس میں چینجز کرتے ہیں. آپ کس کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں؟ اس کو لگانے میں 9 مہینے لگتے ہیں، اور کرتے کون ہیں؟ کوئی الیکٹریکل انجینئر ہے جو پارلیمنٹ میں بات نہیں کر سکتے سوائے گالی گلوچ کے، دوسرے صاحب سمی وکیل ہیں پریکٹس نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں بڑے بڑے ماہرین ہیں، ان کو کہاں انوالو کیا تھا؟ اور آپ نے اس کو پاس کس میں کیا؟ ہاف این آور، 30 منٹ میں. میں نے آپ کو مثال دیا جہاں 70 سال لگ جاتے ہیں. اس کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ دیکھیں، اس میں کیا ہے، بنا کیوں تھا؟ پرائم منسٹر کو 30 دفعہ باری دینی چاہیے، ڈگری کی آپ ختم کر دیں. آپ مجھے بتائیے، ہم سب سے خوبصورت بات ابھی اور ہوئی تھی کہ ہمارے یہاں انصاف کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے آپ کے اپنی سینئر جوڈیشری کو کس طرح اپوائنٹ کریں گے، وہ کس کو اکاؤنٹیبل ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی جہاں ختم ہو جائے گی وہاں بات ختم ہو جائے گی. ایئر وائس مارشل صاحب، کیا خان صاحب کے پاس وقت نہیں؟ خان صاحب کے پاس آپ انڈیویجولز پہ آ رہے ہیں، میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، طاقت ان کے پاس ہے، وہ یہ تمام کام کر سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں کر رہے سر؟ میں اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ بھی جو ہے وہ متنازع ہو گیا، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف بات چلی گئی، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکی. یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دیکھیے اب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ 100% درست ہے. ابھی وسیم صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی کہ جناب ان کے جو اچھے کام ہیں وہ بھی نہیں. کل میں ٹی وی کے سامنے باہر دیکھ رہا تھا تو ایک صاحب آئے پرائم منسٹر، انہوں نے بات کی سینٹ کے متعلق، ان کو کوئی 3-4 منٹ ٹائم دیا جو کافی لگتا ہے ٹی وی کے اوپر. اس کے بعد اگلا آدھا گھنٹہ ایک پارٹی اپوزیشن کا بندہ، دوسرا اپوزیشن کا بندہ، تیسرا اپوزیشن کا بندہ، اور ہر ایک گالی گلوچ پہ آ رہا ہے. وسیم صاحب نے ایک اور اچھی بات کی تھی، بھی انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں. میں نے تو نہیں سنا کسی کا. مثلا موٹی سی بات ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا 20 ارب چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے. یہ 2.5 گنا ڈیفنس بجٹ ہے ٹوٹل گورنمنٹ آف پاکستان جو نیوکلیر پاور ہے، وہ آپ ایک دم ختم کرے گئے 2-2.5 سال کے اندر آپ پازیٹیو میں چلے جاتے ہیں. ساری دنیا میں اس وقت ہم اپنی اکانومی پہ رو رہے ہیں. مجھے بتائیے دنیا کی کون سی اکانومی جو ہم سے اچھی چل رہی ہے ان ٹرمز آف پرسنٹیج؟ بیکاز آف کووڈ فیکٹر. نہ حکومت اس کی بات کر رہی ہے، نہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں. اور اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے یہاں کووڈ نے وہ حملہ نہیں کیا، اور شکر ہے اللہ کا بہت بہت. جو ہو سکتا تھا، آپ انڈیا کی طرف دیکھ لیں، آپ امریکہ کی طرف دیکھ لیں، جرمنی، جاپان، یورپ، فرانس، جن کی آبادیاں ہمارے صوبوں سے کم ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں یہ، اور ان سب کو ملا لیں، ہمارا جو پاکستان کا 1.5 سال کا جو ہمارا اگر 110 سے ضرب دیں پھر بھی امریکہ کے 1 مہینے سے کم ہے. کتنا یہ آپ اس کو پازیٹیو میں نہیں گنیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. جو خان صاحب کی کارکردگی کے نہ پوائنٹس ہیں، بات سنیے نا، وہ اپریشیٹیبل ہے، مکمل کریں نا. جی پلیز. اب آپ کی ایکسپورٹس ہم ناٹ انڈورسنگ، یہ ختم ہو گیا، بہت کام باقی ہے، بڑھ نہیں گئی. سب سے بڑی بات جو ہم نہیں کہہ رہے، جو کہنا چاہیے ہمیں، اب اکانومی کی بات آپ نے کی ہے نا، پرفارمنس کی، ہم نے جو آرٹیفیشل 6-7 سال تک روپے کو ڈالر کے ساتھ رکھا ہے، وہ ہم کو فیٹ ایف کی طرف لے کر گیا ہے. آپ نے جو ضرب عضب کی بات ہو رہی ہے، ابھی جو ہم نے جو ان کے اوپر کنٹرول کیا ہے اور جو کر رہے ہیں، یہ آسمان سے تو نہیں گر گیا. بالکل ٹھیک ہے، خان صاحب کام کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں پازیٹیو. ارے بات سنیے نا، بات. اب ان کی ٹیم کی بات بڑی اچھی بات کی تھی. ٹیم اگر کمزور ہے، یہ کپتان کی کمزوری ہے، مگر یہ نہیں. اب اگر ان کا لمٹ یہی تھا، جیسے آپ باہر سے ایک بندہ لے کے آ گئے ہیں اور آپ کو فائنانس وہ کر رہا ہے، مگر فیٹ ایف گرے ایریا میں یو آر آلموسٹ ان وائٹ ناؤ. مگر یہ 10 سال میں لانے والا کون تھا، اس کی بات نہ کریں. اس کو یہ دیکھیں پازیٹیو چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں ایئر وائس مارشل صاحب، یہ بیانیہ کس نے بنانا تھا؟ یہ تو حکومت کے اپنے لوگوں کا کام ہے، ان کی کوتاہی ہے، یہ ان کی ٹیم کا کام ہے. ان کو چاہیے کہ وہ ہائی لائٹ ان کی کوتاہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. ان کو سارا دن اپوزیشن کو گالیاں دینے کے علاوہ کام کوئی نہیں آتا. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک بریک، آئی ایگری ود یو. بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر حافظ عبدالرحمان صاحب سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. حافظ عبدالرحمان صاحب،
سر یہ اپوزیشن پی ڈی ایم کی صورت میں جو کچھ کرنے جا رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، جس میں پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد کی بات کی جا رہی ہے، ابوذر صاحب کی تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کیلکولیشن آپ کی کیا کہتی ہے کہ خان صاحب کی چونکہ کارکردگی ٹھیک نہیں تھی اس لیے یہ تمام انڈیکیٹرز ان کے اب خلاف جائیں گے اور اقتدار جو ہے وہ اب ممکنہ طور پر یا اپوزیشن کے پاس آ سکتا ہے یا پھر نئے انتخابات کی طرف آ جا سکتی ہے؟ آپ کو بات کہاں جاتی نظر آ رہی ہے؟ بات سچ بھی ہے اور کڑوی بھی ہے. یہ سارے جو اس وقت ملک میں سینارو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وہ جو سلیکٹرز ہیں نا، جس نے اناڑی آدمی کو سلیکٹ کیا ہے، دے آر رسپانسبل فار دس آل پس جو ہے ملک کے اندر جو کریٹ ہوا ہے. اب دیکھیں یہ پروسیس ہے، سینٹ میں الیکشن ہو گیا. واٹ واز دی نیسیسٹی کہ آئی ایس سی کا سربراہ فوراً اور ایک اور شخصیت، کیا یہ تبصرہ دے رہے ہیں؟ کیا نہیں، تبصرہ نہیں دینا چاہیے کہ ہم ہی ہیں اس کو چلانے والے. یہ دیکھیں ایک ادارے کی بہت بڑی بدنامی ہو رہی ہے، بہت ہو رہی ہے، بہت ہو گئی ہے. اس کو کرنے دیں انڈیپینڈنٹ. آپ نے جا کے ضرور تھپکی دینی ہے، ضرور قوم کو سر وہ بتانا ہے. کیوں تھپکی دیں گے؟ نہیں ایسے وہ تو آپ کے کنسیو کرنے کی بات ہے نا. ممکنہ طور پر وہ ایل او سی کے اوپر سر وہ ممکنہ طور پر ایل او سی کی کوئی بات کر رہے ہیں. آپ اختلاف کر سکتے ہیں. ہم اپنے قانونی حلقوں میں وہاں بیٹھتے ہیں بار میں. دیکھیں ایک منٹ حافظ صاحب میری عرض سنیں سر. گزارش یہ ہے کہ ہر بات میں بلا وجہ اداروں کو نہیں دھکیلنا چاہیے. اگر ادارے بیچ میں موجود ہوتے تو کیا شیخ صاحب جیتتے ہارتے؟ سوری مجھے ایک بات بتائیں سر، ایسا نہیں ہوتا. میری عرض سنیں سر. گزارش یہ ہے کہ پولیٹیکل پلیئرز کو پولیٹیکل گیمز جو ہیں وہ کھیلنے دیں. اگر پاکستان کے اندر ہر بات کے اندر اداروں کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے سر، پھر اس ملک میں نہیں چلنا. اس ڈیبیٹ سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. ایگری کرنا ضروری نہیں ہے. میری رائے میں وہ آپ یہ بتائیں پنجاب کے اندر جو حالات ہیں سر، پنجاب کے اندر جو حالات ہیں مجھے یہ بتائیں سر، مجھے یہ بتائیں پنجاب کے اندر جو حالات ہیں ان کو آپ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بتائیں کارکردگی بتائیں. جو مرکز میں وہ یہ پنجاب میں ہے. اچھا کوئی مختلف تو نہیں ہے نا. ٹھیک. تو یہ 2.5-3 سال کی کارکردگی عثمان ابوذر کی عمران خان سے کوئی مختلف ہے؟ اتنا بڑا صوبہ ہے. جب ابھی خان صاحب نے فرمایا کہ ایک اپنے طور پر مملکت ہے، بڑا ملک، بہت ملک کے تو جو کارکردگی عمران خان کی ہے زیرو، وہی عثمان ابوذر کی ہے. میں تو اپنے بھائی سے اختلاف کرتا ہوں کہ بڑے اچھے کام کیے. میں نہیں سمجھتا کوئی کام کیا ہے سوائے بلیم گیم کہ جی پچھلے ذمہ دار ہیں، ہر کام میں پچھلے ذمہ دار ہیں. اور 2.5 سال میں اس راگ کے علاوہ کیا راگ لابا انہوں نے؟ اچھا بھئی آپ اپنا آپ دکھائیں کچھ. یہ ایئر وائس مارشل صاحب نے ایک پوری فہرست گنوائی، ابھی وہ آپ کو ان کو تسلیم نہیں کرتے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کی، یہ سب مصنوعی ایکسپورٹس کی بڑھنے کی بات کی، امپورٹس کی انڈسٹری چل پڑی. یہ بیوروکریسی کا چکر ہے. یہ مصنوعی فکر دیتے ہیں اور یہ سارا جھوٹ موٹ پہ چل رہا ہے سارا ملک جو ہے نا. سر آپ ساری چیزیں تو وائی پارٹ نہ کریں سر. آخر باہر کے ادارے بھی انوالو ہیں، وہ بھی نظر رکھتے ہیں، سروے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. دیکھیں پاکستان اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو اس طرح تمام چیزوں کو فیبریکیٹڈ نہ کریں سر. آپ اس وقت جو لوگ ان کو لائے ہیں اس پر نظر ثانی کریں. ملک میں منصفانہ الیکشن ہو. الیکشن کمیشن جو کو بھی پھر میرا آپ سے سوال ہے، پھر میرا آپ سے اگلا سوال، نئے انتخابات ہو جاتے ہیں، پی ڈی ایم کے مطالبے پہ نئے انتخابات ہو جاتے ہیں، آپ تو پھر تسلیم نہیں کریں گے؟ اگر عوام نے عمران خان صاحب کو پھر ووٹ کر دیا آپ کہیں گے نہیں جی ملک میں دھاندلی ہوئی ہے؟ کوئی تو ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر سوال ہے. سر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کو ہوں اور آپ تسلیم کر لیں؟ یہ اسی لیے تو اس کو متنازع بنا رہے ہیں نا حکومت والے. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کو ان کو خوف ہے کہ اگلے الیکشن میں ہم ہار رہے ہیں. ان کے جو ایم این اے ایم پی ایز حلقوں میں جاتے ہیں لوگ، بجلی کے بل، گیس کے بل سامنے بات کریں نا. بالکل ٹھیک ہے. اب جو میرا اپنے گھر کا بل 400-450 آتا ہے، 3700 روپے آ گیا ہے. اچھا میں کیسے دوں جو ہے نا 3700 روپے جو ہے نا. تو بالکل اس ٹھیک لیے ہے. اس وقت جو ہے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں عمران خان کو. یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اپوزیشن کو، ان کا بھی یہی حال رہا تھا. ہاں جی اب اس ملک میں کچھ ایسے. اچھا عبدالرحمان صاحب مجھے ایک بات بتائیں سر. دیکھیں اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جزا و سزا کا ایک بہترین نظام ہونا چاہیے اور کوئی چھوٹا سر سنیں کوئی چھوٹا کرپشن کرے تب بھی اس کو پکڑنے کو، بڑا کرے اس تب بھی اس کو پکڑا جائے، این آر او دے کے ملک سے باہر نہ بھیج دیا جائے سر. اب یہ جب حالات ہوں گے، جب پیسے والا لگزریس لائف انجوائے کر رہا ہے جیل کے اندر بھی، باہر نکلتا ہے تو اپنی مرضی سے ملک سے باہر چلا جاتا ہے سر، تو اس جزا و سزا کے نظام کو قائم کرنے میں ہمیں ان کا معاون نہیں بننا چاہیے؟ جزا سزا کا نظام اگر ہو تو پہلے ان کے جو ساتھی ہیں ان پر چھری پھرتی ہے.
ٹھیک. خسرو بختار ہے جو وہاں سے آئے ہیں، نون لیگ سے آئے ہیں، پیپلز پارٹی سے آئے ہیں، وہ کہاں کرنے دیں گے ان کو؟ ان کے پہلے گردن پہ چھری پھرتی ہے جو ہے نا. اس لیے وہ یہ صرف نعرہ ہے، یہ سلوگن ہے، دے آر ناٹ سینسیئر. اس پر ہی وہ اپنا وقت گزار رہے ہیں، 2.5 سال 3 سال آگے بھی گزاریں گے، لیکن ڈیلیور کچھ نہیں پا رہے. ٹھیک ہو گیا، مجھے آگے بڑھنے دیں. وسیم صاحب، سر وزیر اعظم صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، مجھے بڑی اٹریکٹ کی، بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کے لیے، اس ملک میں کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے پاس اقتدار نہ بھی رہا، میں اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت کا مجھ پر صرف اتنا خرچہ آ رہا ہے کہ میرے سفر کے اخراجات اور میرے سیکیورٹی کے اخراجات جو ہیں وہ حکومت برداشت کر رہی ہے، باقی وہ اس حکومت سے کچھ نہیں لے رہے. سر ایک آدمی، ایک لیڈر ہے سر، وہ ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے سر، تو اس ملک کی خدمت میں سر ہمیں ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان کے لیے مسائل پیدا کرنا، اپوزیشن پی ڈی ایم کی صورت میں جو مسائل پیدا کر رہی ہے سر، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مکافات عمل، مکافات عمل ہے یہ. آپ زیادہ پیچھے نہ جائیں. یہ ابھی جب پچھلی گورنمنٹ تھی، پچھلی گورنمنٹ میں خیال 2-2.5 سال انہوں نے کام کیا ہے. اس کے بعد انہیں آپ نے عدالتوں میں گھسیٹنا شروع کیا، ان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کی، ان کے کاموں میں روڑے اٹکائے، اور پھر ان کے جانے کے بعد بھی آپ نے دنا دن کیسز بنانے شروع کر دیے. چیئرمین نیب جو ہے وہ چومیاں لیتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، اور اس میں اخلاقی جرت نہیں کہ استعفیٰ دے کے گھر جائے. اور وہ شہباز شریف اور ان کے اوپر کیسز کو، میرے کوئی وہ جی رشتہ دار نہیں ہے. میں پرسنل اٹیک نہیں کر رہا، میں فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں. اچھا، بات اکاؤنٹیبلٹی کی آپ کر رہے ہیں نا، انصاف کی، انصاف نہیں ہو رہا. اب بات آ جائے جی عمران خان صاحب کی، جو خان صاحب نے آسٹیریٹی ڈرائیو کی بات کی تھی سر، اس میں بڑی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے. وہ خان صاحب جو ہے نا، وہ ٹوٹلی ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. وہ پتہ نہیں پرسنل وہ کیوں ہوئے ہیں زرداری اور نواز شریف کے علاوہ انہیں نظر ہی کچھ نہیں آتا. اور ان کے جو وہ چیتے ہیں سارے سو کالڈ، نہیں، آپ زرداری اور نواز کو مائنس نہیں کر سکتے نا. مسئلہ یہ ہے سر، اس ملک میں 35 سال کا اقتدار ان دو جماعتوں کے پاس رہا. سر سنیں، اس ملک کے پاس رہا تو 35 سال اس ملک کو قرضوں کے بوجھ تلے ان لوگوں نے دبایا سر. ان لوگوں نے نہیں دبایا. اچھا، آپ مجھے صرف ایک چیز بتائیں، پھر وہ سینسٹیو ٹاپک آ جاتا ہے جہاں آپ کے پر جل جاتے ہیں. ایک ڈی ایچ اے میں پنڈی پہ میں انالائز کر رہا تھا. وسیم صاحب گزارش یہ ہے، وسیم صاحب گزارش سنیں. آپ 35 سال کے اقتدار کے اندر جو لوگ رہے ان کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں سر؟ آپ کو نہیں پتا سر کہ ان لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا؟ میں نہیں مائنس کرنا چاہتا. میں 70 سال یہ دونوں آپس میں گالی گلوچ کرتے رہے. سیاستدانوں کے علاوہ ضیاء الحق کون تھا، پرویز مشرف کون تھا، ان کا اقتدار بھی رہا. 35 سال وہ بھی رہے، سر وہ بھی رہے اقتدار میں، سر وہ بھی رہے اقتدار میں. میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا. مجھے ایک چیز مکمل کرنا، دیکھیں میں 35 سال سائڈ پہ نہیں کرتا. 35 سال ضرور شامل کریں، لیکن 35 سال کے ساتھ دوسرے 35 سال بھی شامل کرنے چاہیے. 70 سال کا حساب ہونا چاہیے. آپ کے پاس چوائسز صرف 2 ہیں، یا آپ فی الحال بیٹھ کے پیچھے کو روتے رہیں. دیکھیں سر، گزارش سنیں میری. اب دیکھیں ماضی کے اندر بینیفیشریز نواز زرداری رہے، اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں. آج کے بینیفیشری اگر عمران خان صاحب ہیں تو اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں. لیکن مسئلہ سنیں سر، مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار تو ان پولیٹیشنز کے ہاتھ میں ہی رہا نا. سر سنیں نا سر، یہ 35 سال تو رہا کہ نہیں رہا؟ باقی کے سال بھی لگائیں. ڈکٹیٹر اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا نا سر، وہ بھی پولیٹیکل مینجمنٹ کرتا ہے، وہ بھی اپنی مرضی کی نئی جماعت بناتا ہے، وہ بھی لوگوں کو نیچے اقتدار منتقل کرتا ہے. سر یہی کچھ ہوا. مشرف صاحب پرویز الہی کو لے کے آئے پنجاب کے اندر، سینٹر کے اندر شوکت عزیز آئے، چودھری شجاعت حسین آئے. یہ تمام لوگ کیا تھے سر؟ اسی طرح ضیاء الحق صاحب جنیجو صاحب کو لے کے آئے. یہ کیا تھا سر؟ یہ وہی پولیٹیکل مینجمنٹ ہے. میری گزارش آپ سے یہ ہے سر کہ اگر ان لوگوں نے کچھ ملک کے لیے غلط کیا، ماضی کے اندر کچھ غلط ہوا، کچھ ذاتی مفادات کو انہوں نے پروان چڑھایا، اپنا پیسہ بنایا، اپنی شوگر ملیں بنائی، تو سر ان کا احتساب
ہونا چاہیے. انہیں چوک میں کھڑے کر کے پھانسیاں دیں, لیکن ان کے ساتھ جب مشرف کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو چیخیں مت. سر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس غلط کو غلط کہا جائے. صرف ایک اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر تو آپ سوال اٹھا سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے. غلط کہا نہیں جائے. ایئر وائس مارشل انور محمود خان صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا. سر انصاف ہو, اس پہ انصاف ہو اور ان کو سزائیں ملتی نظر آنی چاہیے. کیا ہمارے ہاں انصاف کا دوہرا معیار ہے سر؟ دو قسم کا احتساب ہوتا ہے. جہاں ہمارے پر جلتے ہیں وہاں ہم احتساب کا نام نہیں لیتے, جہاں ہمارے پر نہیں جلتے وہاں پر احتساب ہو رہا ہوتا ہے. سر یہ کیا معاملہ ہے سر؟ غریب کے لیے کچھ اور پیمانہ ہے, امیر کے لیے کچھ اور پیمانہ ہے. جی آپ کا سوال جو ہے اسی میں جواب ہے. ون ورڈ آنسر کے آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. پیمانہ ایک ہونا چاہیے, ہے نہیں. مثال, ایک بندہ 5,000 روپے کی چوری کرتا ہے, ٹھیلے والے کا سامان لے کے بھاگ جائے, کل پکڑ کے آپ کو 2 سال جیل میں ڈال دیتے ہیں. ایک بندہ لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے ٹھیک آپ کو نظر آ رہا ہے, یعنی جس نے ایک 4-5-10 مرلے سے کام شروع کیا, ایک بھٹی چلائی آگے پیچھے, یا کوئی اور سنیما کے ٹکٹ بیچ رہا ہے آگے پیچھے, آج ان کے پاس باہر کے ملکوں میں اتنی پراپرٹی جو ان ملکوں کے لوگ خود خریدتے ہیں تو ان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں. دیز آر ہسٹوریکل فیکٹس. اس وقت جو بات ہم کر رہے ہیں ایک سلیکٹرز کی, لفظ استعمال ہوا تھا, وہ کہتے ہیں خلائی مخلوق. ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں جی زبردست آ رہی ہے. اب آپ 1 منٹ موقع دیجیے. ابھی 2-3 مہینے ہی ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوئے. امریکہ میں ہسٹوریکل فیکٹس ہیں, آپ BBC, CNN, ٹائم میگزین, نیوز ویک چیک کیجئے. پتہ یہ لگا کہ یہ شخص اب ڈیپ سٹیٹ, ان کی ڈیپ سٹیٹ ہماری ڈیپ سٹیٹ سے زیادہ ہے. حد یہ ہے کہ ان کی ڈیپ سٹیٹ کا ایک کمپوننٹ CIA, اس کا سالانہ بجٹ ہمارے ٹوٹل ڈیفنس بجٹ اور ہماری ڈیپ سٹیٹ سے تگنا ہے, $43 بلین. ٹھیک ہے جی, ہمارا فوج, آرم فورسز, یہ CID, پولیس ملا لیں تو اس سے 1/3 بھی نہیں بنتا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ وہ لائن کراس کر رہا ہے تو ان کی ڈیپ سٹیٹ حرکت میں آئی. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں جی 2 بندوں کو مل لیا لان میں بیٹھ کے, ایک ہیڈ آف ایکس ہے, ایک ہیڈ آف وائی. 8 4-star جنرلز آف یونائٹڈ اسٹیٹس, انہوں نے ایک خط لکھا, وہ خط پبلش ہوا. میرے پاس اس میں شاید اس کی کاپی ابھی بھی ہو, ساری دنیا میں پرنٹ ہو, اگر ہم صاحب ان کی نظر رکھیں. جی انہوں نے کلیئر کٹ لکھا کہ یہ, اور نینسی پیلوسی نے کہ ایک پلیز سلو ڈاؤن. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس بندے کے پاس نیوکلیئر تھریٹ کا بھی بٹن, جو کہ بائی لا ان کے کانسٹیٹیوشن پریزیڈنٹ اس کے ساتھ یہ کرتا ہے. انہوں نے کہا اگر یہ بات ہو گئی تو پھر خالی امریکہ ہی نہیں, ساری دنیا کا خطرے میں ہے. تو ہم نہ تو ڈیپ سٹیٹ کو بھول سکتے ہیں, نہ ہمیں بھولنا چاہیے. ان کا کردار آپ سنیے, آپ کا 2400 کلومیٹر کا ہاٹ بارڈر مشرق کے اوپر ہے. جو نقصان ہم نے مغرب کی طرف سے اٹھایا, دیکھیے 75,000 لوگوں کا مرنا, ہم نے اس کو بڑا آسان سمجھا ہے. پاکستان نے, ہم نے یہ قربانی دی ہے, اور یہ بغیر جنگ ڈکلیئر کیے ہوئے دی ہے. بالکل, اور اس کی ہے, اور اس میں ڈیپ کوئی شک نہیں ہے. سر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. سر مسئلہ یہ ہے, سر پروگرام کا ہم آپ کی بات سے ایگری کرتے ہیں کہ زرداری نے لوٹا ہے, نواز شریف نے لوٹا ہے, اور 7 جنرلوں نے جو لوٹ گئے آسٹریلیا میں, امریکہ میں جو فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں, ان کو بھی لیں, ان کو بھی لیں. بالکل نہیں, اگر کوئی جج نے لوٹا ہے, ججوں کو بھی لیں. احتساب سب کو ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, احتساب سب کو ہونا چاہیے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ججز کو بھی لائیں, جنرلوں کو بھی لائیں, سب کو لانا چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. سر وقت ختم ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.